کفار مکہ کے ہاں بھی ان مہینوں کا اتنا ادب و احترام ہوتا تھا. ابو جہل جیسا لعنتی اس امت کا سب سے بڑا کافر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس امت کا فرعون تھا، وہ بھی ان مہینوں کا ادب و احترام کرتا. کفار مکہ بھی ان مہینوں میں نہیں لڑتے تھے. اور اسلام نے بھی ہمیں یہی دستور دیا ہے کہ یہ مہینے شان والے ہیں، عزت والے ہیں. اچھا ایک اور بات، عزت والوں کی عزت کرو گے تو تمہیں عزت ملے. اگر عزت والوں کی تم نے عزت نہ کی تو تمہیں کیا عزت. آج آپ اور میں ماں باپ کے سامنے بولنے لگ جائیں تو لکھ لیں میری اس بات کو، آپ کی جب اولاد ہوگی تو آپ کی اولاد بھی آپ کے سامنے ضرور بولے گی. یہ دنیا میں صدا ملتی. اللہ پاک نے انہی مہینوں میں حج کا مہینہ رکھا. اور ذوالقعدہ یہ ادھر کا پڑوسی ہے حج والے مہینے، محرم ادھر کا پڑوسی ہے. صدقے جاؤ میرے اللہ کے، عزت والی شان کا مہینہ ہو یا دن ہو، اللہ کسی کو اس کا پڑوس دے دے تو اللہ اس کو بھی شان دے دے. کبھی کبھی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے یا اس کا زیادہ کھوج لگانا ہے تو اس کے پڑوسی سے پوچھ لو یہ کیسا ہے. ایک اللہ والے کا گھر سیل پہ لگا، قیمت تھی اس زمانے میں 5,000 درہم. ایک یہودی نے کہا کہ میں 40,000 درہم میں لے دوں. کہنے والوں نے کہا پاگل ہو، 5,000 درہم کا مکان ہے 40,000 درہم میں لے رہے ہو. یہودی نے کہا اس کا پڑوس نہیں دیکھتے ہو کون سا اللہ والا رہتا ہے. دن ہوں اب یہ جمعرات جو رات گزری، ایک حدیث ملتی ہے، اگرچہ علماء نے اسے ضعیف بھی لکھا ہے لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی چلتی ہے. مسائل میں ہم لوگ ضعیف حدیث کو نہیں لیتے. فرمایا گیا کہ یہ جو رات گزری ہے جس کو آپ جمعے کی رات کہتے ہو، یہ لیلۃ القدر کے برابر ہوتی. کیوں؟ اللہ نے اس رات کو جمعے کا پڑوس دیا. مسجد کے پڑوس میں کسی کو گھر مل جائے، کسی اللہ والے کے پڑوس میں کسی کو گھر مل جائے. ایک بات پڑھی بزرگوں کی، کسی بزرگ سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت قبر جو ہے یہ تو انسان کے ایمان و عمل سے بنتی ہے. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے نا کہ قبر تو ایمان و عمل سے بنتی ہے. یہ چونے اور سنگ مرمر کے پتھر لگانے سے تو قبر نہیں بنتی، یا گنبد بنانے سے اور دربار بنانے سے تو عزت نہیں ملتی. قبر تو ایمان و عمل سے بنتی ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ کیوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مدینے میں موت دے دے، اللہ مجھے مکے میں موت دے دے، یا اللہ کسی اللہ والے کی قبرستان میں مجھے جگہ دے دے جہاں میں دفن ہو جاؤں، یا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ دفن ہو جاؤں. لوگ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو بزرگوں نے جو جواب دیا کہ بھائی اللہ آسمان سے جب اللہ کی رحمت زمین پر اترتی ہے تو سب سے پہلے کعبے پہ اترتی ہے. وہاں سے ایک رحمت کی ہوا کا پنکھا چلتا ہے جو ساری دنیا میں اس کی ہوا پھیلتی ہے. مکے میں دفن ہونے کی دعا کرنے والا سوچتا ہے کہ اس پنکھے کی مجھے مکے میں اگر دفن ہو گیا تو جلدی ہوا مل جائے گی. آج بھی اللہ آپ کو مدینہ لے جائے آمین کہتے ہیں، جنت البقیع میں جائیں. جب شام کو سورج ڈھلتا ہے نا تو روضہ پاک کا پورا سایہ
جنت البقیع کے قبرستان میں ہوتا، عصر کے بعد ظہر کے بعد کبھی آپ جا کر دیکھیں، وہاں پورا روضہ پاک کا سایہ ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے جو روضہ پاک جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت کے وہاں ہوا کے پنکھے چل رہے ہیں، تو کیا ان پنکھوں کا وہاں ہوا نہیں جا رہی ہوگی؟ اس زمانے میں جب یہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، وہ پنکھا ہوتا تھا جلسے میں، مجمع میں، واعظ میں، جمعہ والے دن ایک آدمی اپنے خطیب کو پنکھا جلنے میں لگا رہتا تھا، تو پوچھنے والے نے یہ مسئلہ پوچھا، تو بزرگوں نے اس پنکھا جلنے والے سے پوچھا کہ تو پنکھا کیوں جل رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ میرے پیر و مرشد ہو، امام و عالم ہو، میں تو آپ کے لیے کہ آپ کو گرمی نہ لگے۔ تو فرمایا یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہوا تو ان کو بھی جا رہی ہے، مقصد تو میرا ہے کہ مجھے ہوا ملے، لیکن اب ان کو بھی مل رہی ہے، اب کیا کرے گا؟ کہنے لگے جی میں تو جل رہا ہوں، اب چاہے ان کو ملے ان کو ملے، آپ کے صدقے سب کو مل رہی ہے۔ جب اللہ پاک مدینے پہ اپنی رحمت کی ہوا چلاتا ہے، مکے پر اپنی رحمت کی ہوا چلاتا ہے، دنیا کی کسی بھی اللہ والے کی قبر پر اللہ پاک اپنی رحمت کی ہوا کا پنکھا چلاتا ہے، تو ساتھ سوئے ہوئے جتنے ہوتے ہیں پورے قبرستان والوں کو اللہ پاک وہ ہوا دیتا ہے۔ او بھائی یہاں جب ہوا چلتی ہے تو اللہ نے کبھی کہا ہے کہ صرف مسلمان کو ہوا ملے گی، کافر کو نہیں ملے گی؟ جب چاند سورج نکلتا ہے تو اللہ پاک نے کبھی سورج سے کہا ہے کہ صرف مسلمان کو روشنی دینا، کافر کو نہیں دینا؟ جب اللہ پاک بارش برساتا ہے تو کبھی بارش کے قطروں سے کہا ہے کہ مسلمان کے گھر میں برسنا ہے، کافر کے گھر میں نہیں برسنا؟ جب دنیا میں اللہ پاک یہ تمیز اور فرق نہیں کرتے، تو جب مسلمانوں کا قبرستان ہوتا ہے، تو جب کسی ایک کی قبر پر اللہ پاک اپنی رحمت کی ہوا چلاتا ہے ٹھنڈی، تو اللہ پاک اس کے صدقے میں سب کو دے دیتا ہے اور سب کو ملتی ہے۔